ہیلو السلام علیکم۔ میں ہوں دارالسلام، اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، ڈی زیڈ یعنی دارالسلام ضروری چینل۔ پاکستانیوں خوش ہو گئے، آپ لوگوں کے چور وزیر اعظم نے کتنی بڑی تقریر کر دی اقوام متحدہ میں، وہ بھی تھوک لگا کے بیچارہ تھوک بھی اس کے منہ میں ختم ہو گیا تھا۔ یہ بیچارہ تو چوری بلوسم تھا، یہ تو صرف جو ہے نا بوٹوں کو پالش کر سکتا تھا۔ آپ لوگوں نے جو ہے نا تقریر کے لیے بھیجا، تو وہ بیچارہ کیسے تقریر کرے گا؟ اور پھر یہ دیکھ لیجئے کہ یہ بیچارہ تو ویسے تقریر نہیں کر سک رہا تھا، اور اقوام متحدہ کے لوگوں نے جو نا شرافت دکھا کے جو نا سب کرسیاں اس کے لیے خالی کر دی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایک ذہنی مریض آیا ہوا ہے، تو شاید وہ کچھ نہیں کہہ سکے گا، تو اس لیے اس بیچارے کو اپنی کرسیاں خالی چھوڑ کے کہ یار یہ تقریر کر دے۔ لیکن یہ بیچارہ تھوک لگا کے تھک گیا، اور تقریر تو کیا، ایک آیات، کیونکہ ہم لوگ مسلمان بھی ہیں، اور اس نے وہ بھی جو ہے نا صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، تو یہ ذہنی مریض جو ہے نا یہ بھائی تقریر کیا کرے گا؟ ایک وزیر اعظم وہ تھا جس کی تقریر سننے کے لیے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوا، اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے سیکریٹری کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ اس کا وقت ختم ہوا ہے، اور لوگ ہم و تن و دن من جو ہے نا اس آدمی کو جو ہے نا یعنی دیکھ رہے تھے، وہ مخاطب تھا اور لوگ دیکھ رہے تھے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ ٹائم کیسے گزر گیا، اور وہ تقریر لمبا کرتا گیا، کوئی اس کو نہ روکا نہ ٹوکا، اور لوگ اس کو سن رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ بھائی یہ ایک وزیر اعظم ہے، یہ ایک محب وطن آدمی ہے، یہ نیک ہے، یہ صالح ہے، یہ ایماندار ہے، بے ایمان نہیں ہے، چور نہیں ہے، تو اسی لیے لوگ اس کو سن رہے تھے۔ اور ایک آپ لوگ کا ذہنی مریض تھا کہ بیچارہ جو ہے نا کبھی تھوک نکلتا تھا، کبھی نہیں نکلتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقریر ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، معافی چاہتا ہوں، تقریر ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ میں نے ایک بار سنا بھی ہوا تھا، ایک پروگرام میں فضل الرحمان آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ تقریر کیا چیز ہے بھائی، تقریر تو میں اس سے جو ہے نا اچھا کر سکتا ہوں۔ تو کون لوگ ہو تسی بھائی؟ تم کو تو جب لسی مل جاتی ہے پھر تم کو اپنا خبر نہیں ہوتا ہے، الٹا سوتے ہو، تو تم کو تقریر جو ہے نا کون جو ہے نا لکھے گا اور کون جو ہے نا سنائے گا؟ اور بھائی جب اب اقوام متحدہ میں یہ حال ہو گیا، تو جو ان لوگوں کو لانے والے تھے وہ لوگ بھی سر پکڑ گئے کہ بھائی یہ کون سے گائے کو لایا ہوا ہے، یہ بیچارہ تو نہ نون میں ہے اور نہ شین میں ہے، یہ کس کو لایا ہوا ہے؟ آج معلوم ہوا کہ لائق کون ہے اور نالائق کون ہے، کیونکہ ان لوگوں کا ایک بگوڑی ہے، میں اس کو بھی بگوڑی کہتا ہوں، ویسے تو یہ خیر خاندانی بگوڑیوں کا ہے، لیکن ان لوگ کا ایک بگوڑی ہے جس کا نام مریم اورنگزیب ہے، وہ ہر وقت بولتا تھا کہ نالائق وزیر اعظم، نالائق وزیر اعظم، تو ابھی معلوم ہو گیا کہ کون لائق وزیر اعظم ہے اور کون نالائق وزیر اعظم ہے۔ اور یہ بیچارہ بات ویسے بھی نہیں کر سکتا تھا، اور لوگوں نے رہی صحیح جو ہے نا کسر جو تھی وہ بھی جو ہے نا چھوڑ دی، باہر لوگوں نے نعرے لکھے ہوئے تھے، اپنے نفرت کا اظہار کیا،
اور یہ نہیں بولا کہ وزیر اعظم بولتے یہ چور ہے، یہ چور ہے، غدار ہے، وزیر اعظم نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ نعرے لکھ رہے تھے بھائی آج ایک اور بھی میٹنگ ہوئی ہے جس میں تحریک انصاف کو بتایا گیا ہے، اور وہ بھی پنڈی والوں کی طرف سے، کہ بھائی ہم لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، اور جو بھی غلطی ہوئی ہے اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں اس میں انوالو نہیں تھا، اور ہاں یعنی گلے شکوے بہت ہو گئے، پھر اس میں جو ہے نا جو پنڈی کا ایک صاحب ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ میری غلطیاں نہیں تھی، یہ میری غلطی نہیں تھی، میرا اس میں جو ہے نا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ چلو اس نے جو بھی صفائی دینی تھی وہ تو دینی ہی ہے نا، کیونکہ کل کو جو ہے نا ابھی جو ہے نا کتنا اس کو 2-3 مہینے، اگر اس نے اسی ملک میں رہنا ہے، یا اگر کتابوں میں کچھ لکھنا جو ہے نا ہوگا، تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو اس کی عزت رہ جائے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ عزت رہے گی، کیونکہ جو داغ اس پہ لگنا تھا وہ لگ چکا ہے۔ تو پنڈی والوں نے بھی جو ہے نا تحریک انصاف کے ساتھ میٹنگ کی ہوئی ہے، اور اس کو کہا ہوا ہے کہ بھائی یہ چند دن کا مہمان ہے، اور آپ لوگ بھلا جو ہے نا اسلام آباد میں آ جائیں، اپنا پاور شو کریں، پھر ہم ان لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی آپ لوگ ابھی نہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے، نہ آپ کنٹرول کر سکتے ہو، تو یعنی آپ لوگ ابھی ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو خوش ہو رہے تھے کہ چلو یار جو ہے نا عمران صاحب جو ہے نا آج اعلان کر دیں گے، اور لوگ جو ہے نا لوگ آئیں گے، تو ہم لوگ ویسے بھی کنٹینر رکھے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ ان لوگوں کا راستہ روک دیں گے، اور لوگوں کو شیلنگ وغیرہ کر کے ان کو دبا کے جو ہے نا یہ لوگ واپس چلے جائیں گے، اور ہم لوگ پنڈی والوں کو بولیں گے کہ بھائی یہ آپ کے وہ لوگ تھے جو واپس چلے گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ یعنی یہ لوگوں نے کہا کہ وزیر داخلہ موچو والے صاحب نے کہا ہوا ہے، موچو والے سرکار نے، کہ بھائی یہ لوگ آ تو جائے تو پھر دیکھ لیں گے۔ تو ابھی نون اور شین میں خود بھی تھوڑا فرق ہے، اور نون اور شین میں فرق یہ ہے کہ نون والے نے شین والوں کو بتایا ہوا ہے، اور شین والے نے بھی نون والے کو بتایا ہوا ہے کہ بھائی ابھی آپ خدا کے لیے ایسا نہیں کریں، اس مرتبہ وہ کام نہیں ہوگا جو آپ نے پہلے کیا ہوا ہے، یہ وقت آپ کو بہت نقصان ہوگا، اور شاید جو ہے نا آپ اسلام آباد میں بھی پھر بچ نہیں سکیں گے، تو برائے مہربانی جو آپ نے پہلے کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے، اور ابھی یہ کام ابھی جو ہے نا ابھی یہ کام نہیں کرو، ابھی یہ کام نہیں کرو، اور پلیز ابھی جو ہے نا ابھی انسان کا بچہ بنو، ابھی یہ کام نہیں کرو۔ لیکن وہ دوسری طرف ایک دبنگ جو وزیر داخلہ تھا اس نے بھی بتایا ہوا ہے، اس کو لاجواب کر دیا ہے کہ موچو والے سرکار ابھی انسان بن جا، کیونکہ ابھی وہ حال نہیں ہوگا، ابھی اگر آپ نے کچھ کر دیا تو پھر لوگ جو ہے نا آپ کا جو بندوبست خود کریں گے، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا۔ اور جناب شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ بھائی صحیح ہے، آپ آرمی لاتے ہو، آپ رینجرز لاتے ہو، آپ کا مرضی ہے، نہ ہم نے کوئی گورنمنٹ کی جگہ پہ جانا ہے، نہ ہم نے کوئی جو ہے نا پاکستان ٹیلی ویژن پہ جانا ہے، نہ ریڈیو پاکستان پہ جانا ہے، نہ عدالت کو جو ہے نا جانا ہے، نہ اسمبلی پہ جانا ہے۔ صحیح ہے، آپ لوگ محافظ ہو تو ان جگہوں کا جو ہے نا محاسبہ کر لو، ادھر تک رہو،
ادھر سے باہر نہیں نکلو، کیونکہ ادھر سے باہر نکلو گے تو پھر وہ آپ لوگ کے خود کے اوپر ہوگا، وہ پھر ہم لوگ کے اوپر نہیں ہوگا، وہ آپ لوگ کے اوپر ہوگا۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ اندر رہیں اور ہم لوگ کو اپنا کام کرنے دیں اور آپ لوگ خود اپنا کام کریں۔ شیخ رشید نے کہا کہ بھائی ہم اسلام آباد میں آ رہے ہیں صحیح ہے، لیکن ہم لوگ کوئی چڑھائی کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں، اپنا حق مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، جمہوری حق ہے۔ ان لوگوں کو بھی جو ہے نا ہم نے اپنا جمہوری حق جو ہے نا دیا ہوا تھا۔ یہ لوگ کتنی مرتبہ آئے ہوئے تھے، بلورانی صاحب آئی ہوئی تھی، مریم باگن آئی ہوئی تھی، اور پھر جو اس کا وہ کزن ہے ککڑی وہ بھی آئی ہوئی تھی، زرداری کا وہ نہ اس میں نہ اس میں وہ بھی آیا ہوا تھا، لسی والا بھی آیا ہوا تھا 2 3 مرتبہ۔ تو ہم نے تو کسی کو بھائی روکا ہوا نہیں تھا، ویلکم ہم لوگوں نے بولا ہوا تھا، ہم نے تو کسی کو بھی نہیں روکا ہوا تھا۔ تو ابھی بھی جو ہے نا ہمارا یہ حق ہے، ہم آئیں گے اور ہم اپنا یہ حق جو ہے نا لازم یعنی استعمال کریں گے، ہم آئیں گے، ہم لوگ کو نہیں چھیڑو، اور ہم لوگ گورنمنٹ کے کسی بھی آدمی کو نہیں چھیڑتے ہیں، چاہے وہ آرمی ہو چاہے رینجر ہو، ہم سب اداروں کے جو ہے احترام کرتے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں، ہم لوگ کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کرتے جس میں یعنی ہم لوگ کے لیے یا یہ جتنے بچے اور بچیاں آ رہے ہیں اس کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ہم لوگ اپنا حق استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم اپنا حق انشاءاللہ لے کے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کب سے جو ہے نا یعنی صدر صاحب نے ایک تقریر لکھی ہوئی ہے، اور وہ جوائنٹ سیشن سے جو ہے نا اپنا خطاب کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ابھی ایک ہی دبنگ صدر ہے اور وہ تحریک انصاف کا ہی ہے۔ جب انسان صدر بن جاتا ہے یا وزیر اعظم بن جاتا ہے وہ ایک پارٹی کا نہیں ہوتا ہے، لیکن ابھی حالات ایسے آ گئے ہیں کہ وہ یعنی ایک جانبداری کرے گا، یہ ہم نہیں بولتے کہ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ تو یہ لوگ وہ تقریر بھی جو ہے نا صدر کا جو ہے نا یعنی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ مہینہ نہیں یہ مہینہ، یہ ہفتہ نہیں یہ ہفتہ۔ تو ابھی سننے میں آیا ہوا ہے کہ انسائٹ کی خبر ہے کہ صدر صاحب کے ساتھ آرمی کی ملاقات ہوئی ہے، اور آرمی نے کہا ہوا ہے کہ آپ تقریر کرو گے۔ تو ابھی جب ڈنڈا سرکار ڈنڈا ہلاتا ہے تو پھر تو کوئی بھی جو ہے نا اس میں پھر نہ نہیں بول سکتے۔ تو ابھی سننے میں آیا کہ چند دنوں میں یہ صدر کا جو جوائنٹ سیشن ہوگا اس میں صدر صاحب خطاب کریں گے، لیکن یہ تقریر ایک ایسی عام اور معمولی تقریر نہیں ہوگی، یہ براہ راست اگر دکھایا جائے گا تو یہ تقریر انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ان سرکار کی جو ہے نا چیخیں نکال دیں گے، یہ ایسی تقریر ہے۔ کیوں ابھی تک تو یہ لوگ اس کو جو ہے نا یعنی آن لائن نہیں کر رہے تھے، اس پہ اس کو منع کر رہے تھے، لیکن ابھی جب ان لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی آ جاؤ، تو ابھی تقریر بہت زبردست تقریر ہوگی اور انشاءاللہ سننے والی ہوگی۔ جب بھی وہ تقریر ہوگی جانا نہیں، مس نہیں کرنا، وہ لازم سننا ہے، کیونکہ صدر صاحب بھی ایک پی ٹی آئی کا ایک شعر ہے، اور ابھی تک جوان شعر ہے، یہ نہیں کہ بوڑھا ہو چکا ہے، جوان شعر ہے۔ تو تقریر سننے کا ہوگا، یعنی انشاءاللہ اس میں باتیں کچھ ایسی ہوں گی کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا اگر بوڑھے ہوئے تو جوان ہو جائیں گے۔ تو کل
رانا صاحب کو بھی جو ہے نا یعنی اس کا کیڑا بھی مر گیا ہوگا، کیونکہ اس کو بھی جواب دیا ہوا ہے پنڈی والوں نے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ پھر ہم لوگ بھی آپ کو نہ بچا سکے، اور یہ اپنی بدماشیاں یہ جو نا ترک کر دے، کیونکہ یہ چیزیں آنی جانی کیا ہے، پہلے کسی اور کے پاس تھا، ابھی آپ کے پاس ہے، تو کل کسی اور کے پاس ہوگا، تو پھر آپ کی چیخیں، آپ لوگ کی جو شیر والے شیر تو یہ لوگ برائے نام ہے، گیدڑ سے بھی بدتر ہے، لیکن گیدڑ جس طرح چلاتا ہے تو پھر اس طرح ان لوگ کا چیخیں پھر جو ہے نا زیادہ نکلتی ہے، اور لندن صاحب کو بھی جو ہے نا اس کو بھی معلوم ہو گیا کہ بھائی میرے جانے کا کوئی چانس نہیں مل رہا ہے، تو وہ بھی جو ہے ناراض ہے، اور سننے میں آیا ہوا ہے کہ چیری بلاسم لندن سے پھر ڈائریکٹ امریکہ سے ڈائریکٹ پھر لندن جائیں گے، اور پھر جو قومی چور ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس پہ بات چیت ہوگی کہ ہم لوگوں نے اور کیا کرنا ہے، چوری ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، ہم لوگ کو کچھ چانس مل سکتا ہے نہیں مل سکتا ہے، اگر نہیں مل سکتے تو کیا ہوگا، اگر مل سکتا ہے تو کیا ہوگا، تو ابھی یہ کھچڑی بھی پک رہی ہے، تو کاؤ بوائے پھر جو ہے نا ٹوپی لگا کے امریکہ سے ڈائریکٹ لندن جائیں گے، اور پھر لندن میں جو پکا چور ہے اس کے ساتھ جو گورنمنٹ سے مفرور ہے، اداروں کو مطلوب ہے، اس کے ساتھ ملاقات کر کے پھر واپس پاکستان جائیں گے، اور ادھر جب جو کچھ بھی ہو گیا ہوگا انشاءاللہ پھر اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ رانا موچو والے نے پنجاب سے اور کے پی کے سے لوگ مانگے ہوئے تھے، تو کے پی کے نے تو انکار کیا ہوا ہے، اور مجھے سننے میں آیا کہ پنجاب نے بھی انکار کیا ہوا ہے، لیکن کے پی کے والے نے تو یہ بتایا ہوا کہ بھائی ہم لوگ کے پاس تو ابھی خود خطرہ زیادہ ہے، بارڈر ہمارا جو ہے نا محفوظ نہیں ہے اتنا، ہم کو اور نپری چاہیے ادھر، تو ہم لوگ کی کدھر سے نپری دے دے، تو ادھر سے اس کو انکار ہو گیا ہے، اور اگر تقریباً میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والے ابھی وہ نہیں ہیں، یہ لوگ ایک تیر کی طرح جاتے ہیں اور اکٹھے جاتے ہیں، تو اگر تقریباً 2 سے 3 لاکھ آدمی، میں یعنی توڑا کہہ رہا ہوں، لیکن ابھی تو جگہ جگہ جو ہے نا یعنی مزاحمت ہو رہی ہے، لیکن اگر یہ لوگ اکٹھا آ کے 3 لاکھ لوگ بھی اسلام آباد میں آ گئے، تو اس دن نہ مونچھو والا سرکار ہوگا، نہ یہ ذہنی جو مریض ہے کاؤ بوائے یہ ہوگا، اور نہ لسی والا ہوگا، تو مجھے یقین ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے تقریباً آخری ہفتہ چل رہا ہے، میں کچھ ایگزیکٹ یعنی شیخ رشید کی طرح تو نہیں بول سکتا ہوں، کیونکہ پھر لوگ اس سے جو ہے نا یعنی پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو یہ تاریخ دیا ہوا ہے، تو میں تاریخ نہیں دیتا ہوں، لیکن اگر ہفتہ نہیں 2 ہفتہ ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ یہ حکومت جائے گی، اور انشاءاللہ عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آئے گا، اللہ تعالیٰ خان صاحب کی، اللہ تعالیٰ پاکستان کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔